جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. ہم چاہتے ہیں آپ بھارت پہ حملہ کرو, بڑا حملہ ہونا چاہیے, لیکن 3 رافیل مار گرائے انہوں نے, اس پہ کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پاکستانی از گڈ ایٹ فائٹنگ. السلام علیکم, لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. ناظرین, پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کے بعد انڈیا کی درخواست پر امریکہ نے دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کرایا, جس کے بعد پاکستان اور انڈیا کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا, جس میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا. آئی ایس پی آر کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے, جبکہ انڈیا کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا ہے. پاکستان نے حملوں کا بدلہ لینے اور انصاف کی فراہمی کا عزم کیا تھا. الحمدللہ پاکستانی افواج نے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا. آج قومی اسمبلی نے انڈیا کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر کروانے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کے درمیان مسئلہ کشمیر حل کرانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا بھی بات کی. یعنی پہل کشمیر کئی عرصے بعد جو ہے امریکی صدر کشمیر کے بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں. اب وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر لڑائی نہ روکی گئی تو پاکستان اور انڈیا دونوں کو یہ کہا تھا کہ امریکہ دونوں کے ساتھ تجارت روک دے گا. We're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. یعنی ایک چیز یہ کنفرم کر چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کہ جب پاکستان نے اٹیک کیا, جوابی اٹیک کیا, ہم نے اٹیک نہیں کیا, اپنا رسپانس جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اگر کوئی ملک آپ پر ایگریشن کرتا ہے تو آپ جوابی اس کا جواب دینے کی جو ہے آپ کے پاس حق حاصل ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب پاکستان نے جواب دیا انڈیا کو تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کنفرم کر چکا ہے کہ انڈیا کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, انہوں نے سعودی حکام اور اس کے علاوہ امریکی صدر سے باقاعدہ درخواست کی کہ سیز فائر کی جائے. اس کے بعد سیکرٹری آف اسٹیٹ جو یو ایس کے ہیں مارکو روبیو, انہوں نے پاکستان سے بات کی, انڈیا سے بات کی, اور تب جا کے یہ سیز فائر ہوا. 1 ہفتہ جاری رہنے والی اس لڑائی نے دنیا بھر میں پاکستان کی مسلح افواج کا لوہا منوایا اور خطے میں برتری کی دعوے دار مودی حکومت جو ہے اس کو تقریباً ان کا امیج زمین بوس کر دیا ہے. مائٹی انڈیا کا ایک جو امیج انہوں نے بنایا ہوا تھا. دونوں ممالک کے درمیان اب نیوٹرل مقام پر مذاکرات ہوں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور انڈیا کو مسئلہ کشمیر میں بھی, جس طرح میں نے پہلے بتایا, کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. حالیہ کشیدگی کے دوران ایک مرتبہ پھر پاکستان جو ہے اقوام عالم کے سامنے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے میں کامیاب ہوا ہے, جبکہ انڈیا جو ہے وہ ڈپلومیٹکلی اسے ناکامی کے بعد بالکل تنہا کھڑا نظر آ رہا ہے. عالمی برادری سے انڈیا کو وہ رسپانس نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. انڈیا کے پروپیگنڈے پر انٹرنیشنل میڈیا نے کافی سخت سوالات اٹھائے جس کا جواب انڈیا نہیں دے سکا. اس پورے عرصے کے دوران انڈین میڈیا کا جو کردار رہا, انڈین صحافی جو کہ بی بی سی سے کئی سال وابستہ رہے ہیں, تجزیہ کار ہیں, راجیش جوشی, ان کے الفاظ میں سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. 9 مئی کو ہندوستانی ٹیلی ویژن میڈیا نے صحافت کو شرمسار کرنے, صحافیوں کی ناک کاٹنے کی مثال قائم کی, جسے دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں جرنلزم کے طلباء کو پڑھایا جائے گا, پڑھایا جانا چاہیے. انڈین میڈیا جو اپنی فوج کی جارحیت کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کر رہا تھا, مختلف دعوے کیے جا رہے تھے. یہاں تک کہا گیا کہ اسلام آباد ٹیک اوور ہو چکا ہے, پشاور پر قبضہ ہو چکا ہے, کراچی ایئرپورٹ جو ہے, کراچی پورٹ جو ہے اس پر قبضہ ہو چکا ہے. لیکن ہوا کچھ نہیں, اور الٹا ہزیمت اور شرمندگی انڈیا کو اٹھانا پڑی. پاکستانی افواج کے دفاع اور مؤثر بھرپور جواب کے بعد اب خاموشی چھائی ہوئی ہے. آہستہ آہستہ اب اپنی حکومت اور مسلح افواج پر انڈین میڈیا جو ہے وہ تنقید کرنا شروع ہو چکا ہے اور شکست کو باقاعدہ تسلیم کر رہا ہے. انڈین عوام بھی حکومت سے سوال کر رہے ہیں, جبکہ اپوزیشن جماعت انڈیا کی, انہوں نے اس معاملے پر کو پارلیمان میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان نے جس طرح انڈین جارحیت کا جواب دیا, دنیا بھر کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر رکھا ہے. فرانس نے اس لڑائی میں انڈین فضائیہ کے 2 رافیل طیاروں کی تباہی کی تصدیق کی ہے, اور یہ بہت بڑی خبر ہے دنیا کی جو دفاعی ایک انڈسٹری ہے اس کے لیے. جبکہ پاکستان کے مطابق انڈیا کے تباہ ہونے والے 6 طیاروں میں 3 رافیل شامل ہیں. اب تیسرے کی بھی کنفرمیشن آ جائے گی, آج نہیں تو کل ضرور آ جائے گی. عالمی برادری پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہ رہی ہے, جبکہ مودی کی جارحیت
खुद उसको ले डूबी है। और कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जिस पॉइंट स्कोरिंग के लिए पाकिस्तान पर हमला की, एग्रेशन की थी, जारियत की थी, वो अब उनके लिए दर्द सर ये मामला बन चुका है। और इस शिकस्त ने मोदी समेत बीजेपी की सियासी साख को मुतासिर किया है। अमेरिकी मैगजीन नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक इंडिया ने पहलगाम हमले के शवाहिद देने की बजाय उल्टा पाकिस्तान पर हमला कर दिया। आम तासुर यह था कि इंडिया को पाकिस्तान पर फौजी बर्तरी हासिल है, मगर पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इंडिया को न्यूक्लियर कमांड और कंट्रोल सिस्टम में पाकिस्तान से बेहतर तस्वर किया जाता रहा, मगर पाकिस्तानी अफवाज ने गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया। नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इब्तदाई इंडियन फिजाई हमलों को रोककर गैर मामूली दिफाई सलाहियत साबित की। पाकिस्तान ने ऑपरेशन के आगाज में ही इंडियन फिजाइया के 5 जेट तैयारे जो थे वो मार गिराए। अमेरिकी जरीदे ने मजीद लिखा कि इंडियन पायलट्स में मुनासिब फ्लाइट ट्रेनिंग की शदीद कमी देखी गई। इंडियन एयरफोर्स की गैर मेयारी ट्रेनिंग ने इंडियन जो जंगी सलाहियत है उसको मुतासिर किया और इंडिया के जदीद तरीन राफेल तैयारों का नुकसान नई दिल्ली की साख के लिए, ना सिर्फ नई दिल्ली बल्कि फ्रांस की साख के लिए एक बड़ा धचका है। अल जजीरा के मुताबिक इंडिया ने ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश तो की, लेकिन आखिर में कमजोरी का मुजाहरा किया। द वॉशिंगटन पोस्ट ने सवाल उठाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया जंगबंदी में मदद की, लेकिन क्या यह सीज फायर बरकरार रहेगा एक ऐसे मरहले पर जब इंडियन अवाम और इंडियन मीडिया नरेंद्र मोदी हुकूमत से सवाल उठा रहे हैं कि आपने ये जंग शुरू ही क्यों की, जब आपको इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, आपको शिकस्त हुई, आपके 3 कम से कम राफेल तैयारे गिरे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि इंडिया के साथ रात हुए तो उस पर कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बात होगी। कश्मीर हो गया, दहशतगर्दी हो गई और पानी हो गया। ये 3 ऐसे मामलात हैं जो आज से नहीं, पिछले 76-77 साल से इनकी तारीख है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक सुनहरी मौका है हमारे लिए भी और भारत के लिए कि ये आउटस्टैंडिंग जो है इश्यूज हम रिजॉल्व कर लें। इंडिया की शिकस्त के बाद मुल्क भर में जश्न मनाया गया। अवाम ने रैलियां निकाली, मिठाइयां तकसीम की गई। अवाम ने इस मौके पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाक फौज ने जो कहा था वो कर दिखाया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंडिया को ऑपरेशन बुनियान मरसूस के जरिए मुंह तोड़ जवाब देकर साबित किया अपनी प्रोफेशनलिज्म को। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कुरान करीम की आयात का हवाला देकर कहा था कि मदद और नुसरत से ये कितनी मर्तबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us. दूसरी जानिब इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपने खिताब में एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी बढ़ाने का इल्जाम लगाया। 2 दिन पहले आप भाग रहे थे वाशिंगटन, मिन्नतें करके आपने सीज फायर करवाई। अब वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्दी का दौर नहीं है, पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी से लड़ रहा है। जो बलोचिस्तान में और KP में हो रहा है, BLA को कौन स्पॉन्सर कर रहा है, पाकिस्तान सबूत दुनिया के सामने रख चुका है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है ना सिर्फ बलोचिस्तान में बल्कि KP में हो रही है। तो इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगी अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर सेनेटर शहरी रहमान और मारूफ ब्रॉडकास्टर सकलैन इमाम, और पेरिस में मौजूद सहाफी जनाब यूनुस खान भी हमें ज्वाइन करेंगे। आसिम इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दुनिया ने देखा कि हम जंग नहीं चाहते थे, हम पर जंग मुसल्लत की गई और भरपूर जवाब इंडिया को फिर हमने दिया और बिल्कुल एक नैरेटिव ही बदल चुका है। इमेज ही इस पूरी रीजन में जो एक इंडिया को एक माइट तस्वुर किया जाता था बदल चुका है। अब ये जो सीज फायर है, मीडिएशन की जो बात हुई है, इसका बाकायदा आगाज कब होगा और क्या ये तय पा चुका है, किस वेन्यू पे होगा या अभी ये चीजें तय पानी हैं? आपने डायलॉग की बात की। मेरा ख्याल है कि जो ये पूरा क्राइसिस हुआ, which was unfortunate but good for Pakistan in the sense that number one, we have emerged very clearly stronger with the upper hand from this crisis.
اور دوسرا یہ جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ کہ وہ تمام دوست جو ممالک جو شروع دن سے اس سچویشن کو ایسکیلیٹ ہونے سے پریونٹ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، دونوں ممالک کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھے، اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹیرس، ان کی بھی جو ایفرٹس تھیں وہ یہی تھی کہ آپ ایک ڈائیلاگ اور پیسفل طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کریں. تو اب یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی، ایک بھارت نے ایگریشن کی، پاکستان نے اس کا مؤثر اور منہ توڑ جواب دیا، اور یہ تمام بین الاقوامی برادری کو بھی بالکل یہ واضح اور عیاں ہوا کہ پاکستان is there, strong, capable of defending itself and responding to any aggression. اس کے ساتھ جو بیانات سامنے آئے، آپ نے یہ دیکھا کہ جب دوبارہ کانٹیکٹس ہوئے ہیں دونوں سائڈ پہ، ان تمام ممالک نے یہ کہا کہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں، سیز فائر ہے، ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ سیز فائر will continue to hold. But they have also said کہ جی جو وائڈر ایشوز ہیں، جو تنازعات ہیں دونوں ممالک کے درمیان، جو کشیدگی ہے، اس کو حل کیا جائے، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے، ڈپلومیسی ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ جو امریکن صدر کے جو بیانات ہیں، جو مارکو روبیو کے دوسرے بیانات ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے دوسرے ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، ترکی ہے، چین ہے، تمام ملکوں نے اس بات کو زور دیا ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے. سو دس از ون ادر امپورٹنٹ آؤٹ کم آف دس ہول کرائسس، کہ اب جو کشمیر کا معاملہ ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان جو ایک مین جو کور ڈسپیوٹ ہے، وہ ابھر کر دوبارہ سامنے آیا ہے. آلریڈی اٹ از این انٹرنیشنل ڈسپیوٹ، جس کو بھارت یہ کوشش کرتا رہے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور اس کو بین الاقوامی برادری اور اس کی اٹینشن سے دور رکھنے کی کوشش کرتا رہے. وہ اب دوبارہ سے سامنے آیا ہے، اور یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے، اور میرا خیال میں یہ اچھی اور جینوئن ایکسپیکٹیشن ہے فرام آور فرینڈس ان دی انٹرنیشنل کمیونٹی کہ دونوں ممالک کے درمیان بات چیت ہو اور معاملات کو حل کیا جائے. اچھا، آپ نے عاصم افتخار صاحب مفصل جواب دیا. یہ بات چیت شروع کب ہوگی، کہاں ہوگی، ابھی تک یہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. صدر ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی، پاکستانی فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ بات ہوگی، کشمیر پر ہوگی، انڈس واٹر ٹریٹی پر ہوگی، دہشت گردی پر بھی ہوگی. لیکن اگر انڈیا میڈیا کو سنے تو لگتا نہیں ہے کہ یہ سیز فائر زیادہ ڈیوریبل ہے. وہ ابھی بھی جنگ چاہتے ہیں، حکومت پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ ہارے ہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. آپ کیا کہیے گا ان پر؟ یہ چیزیں تمام چیزیں اسلام آباد میں یہ اس وقت زیر غور ہیں. ٹھیک. اور امیجیٹ تو یہی ہے کہ جو سیز فائر جو ہوا ہے، جو آج جو اس کی ٹائم لائن تھی اور دوبارہ سے میٹنگ ہوئی ہے، سو کیا اس کا آؤٹ کم آتا ہے، تو تمام لوگ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. امید یہی کر رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہے will continue to hold, it will be a longer term cease fire which will then enable the two sides to come together and have a dialogue. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کی پوزیشن، پاکستان کی پالیسی اپروچ تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ڈائیلاگ ہو، جو تنازعات ہیں ان کو آپ حل کریں. اگر آپ نہیں اس پوزیشن میں آ رہے دونوں ممالک کے چیزوں کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہوں، تو پھر یہ ایک انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ایک پریکٹس ہے کہ یا تو آپ کچھ دوست ممالک کو، تھرڈ کنٹریز کو ایک رول دیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ فیسیلیٹیٹ کریں، میڈیٹ کریں. جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا ایک اپنا رول ہے یو این چارٹر کے اندر کہ وہ اپنے گڈ آفیسز آفر کرتے ہیں، اور کیے بھی ہیں. پچھلے تمام جتنے سیکرٹری جنرل گزرے ہیں انہوں نے اپنے گڈ آفیسز ہمیشہ آفر کیے ہیں. پاکستان نے ان تمام آفرز کو ہمیشہ سپورٹ کیے اور ویلکم کیے، لیکن ایشو بھارت کی طرف سے ہمیشہ رہا ہے. وہ تھرڈ پارٹی انوالومنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی آفرز کو جو کہ یو این کے چارٹر کے مطابق ہیں ان کو بھی رد کرتے ہیں.
سو اب یہ جو چیز سامنے آئی ہے ایک گلوبل اٹینشن ہے اور ایک گلوبل ڈیزائر ہے جی بہت سارے ممالک کی طرف سے کہ یہ ہوگی بات چیت اور لوگ اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک پریشر میرا خیال میں کافی سبسٹینٹو پریشر بھارت کے اوپر بلڈ ہوا ہے اس وقت, اینڈ آئی کین ایکسپیکٹ دیٹ دس ول بی سسٹینڈ سو دیٹ وی ایکچولی موو ان دیٹ ڈائریکشن, and there is this renewed discussion on how we can resolve our outstanding issues, and the core among them is obviously the Jammu and Kashmir. ٹھیک. عاصم افتخار صاحب, امریکہ میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جناب عاصم افتخار صاحب ہمارے ساتھ موجود. عاصم افتخار صاحب, کشمیر والا جو معاملہ ہم نے دیکھا, امریکی صدر کا کشمیر کا ٹویٹ کرنا 15-20 سال بعد کہیں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ذکر آیا ہے. پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, اور پلیبسٹ کی ہم بات کرتے ہیں, رائے شماری کی. کیا ٹیبل پر اگر بات آ جائے تو ہم جو ہمارا اصولی موقف ہے اس کے علاوہ بھی, کیونکہ بہت سے لوگ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی بھی بات کرتے ہیں. دیکھیں, آپ نے یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ کشمیر کا معاملہ ہمیشہ سے ایک بین الاقوامی معاملہ رہا ہے, اس سینس میں کہ اقوام متحدہ کی اس کے اوپر ریزولوشنز ہیں, سیکورٹی کاؤنسل کے ایجنڈا پر موجود ہے. It was never really a bilateral, purely a bilateral issue. پھر چند سالوں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا, بھارت نے اپنی پوزیشن چینج کی, اور پھر یہ 2019 اور اس کے بعد تو باقاعدہ ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ جو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے, جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, اس کو وہ اس طرح پریزنٹ کریں گے, یہ ان کا انٹرنل ایشو ہے. تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جتنی زیادہ سبکی آپ اس وقت اس ایپیسوڈ کے بعد ہوئی ہے, آج تک شاید نہیں ہوئی تھی. سو وہ جو ان کا ایک سٹانس تھا وہ ٹوٹلی آئی تھنک اٹ ہیز ناؤ بین سائڈ لائن. تو ہر ایک نے یہ کہا کہ ایشوز ریزالو ہونے چاہیے, کشمیر کا ایشو دوبارہ سے آئے ہیں سالوں کے بعد سیکورٹی کاؤنسل میں, اسی ایجنڈا کے تحت جو انڈیا پاکستان کوشچن ہے اس کے تحت وہ ڈسکس ہوا ہے, اور اس کے اوپر لوگوں نے اپنی کاؤنسل کے ممبرز نے اپنی اوپینینز دی ہیں. سو اٹ از ویری ایویڈنٹ کہ ان کی جو پالیسی تھی ٹو انٹرنلائز دس ایشو, اٹ ہیز فیلڈ. ناؤ وین دیر از اے ڈائلاگ, اور جو کوئی جو ہمارے دوست ہیں وہ فیسیلیٹیشن آفر کرتے ہیں, میڈیشن ہے یا سیکریٹری جنرل کا کوئی رول ہے جو کہ کمز ان ٹو پلے, آور پوزیشن از کلیئر. We welcome all these efforts, we welcome all these contributions, but we are emphasizing and we are recalling کہ جس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے اور اس کا جو فریم ورک ہے ٹھیک وہ تو موجود ہے, جو سیکورٹی کاؤنسل نے اپنی ریزولوشنز میں ہے, وہ ہے بالکل, and that is based on self determination, the right of self determination of the Kashmiri people. اور کس طرح یو این کے انڈر کے آسپیسز میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. سو وی آر وی ول بی موونگ فارورڈ ود دیٹ ان دا بیک گراؤنڈ کہ وہ فریم ورک موجود ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے, میڈیٹ کریں گے to take us. کیا یوز آفیشلز نے ابھی تک آپ سے یا ایمبیسڈر صاحب جو ہیں سلسلے میں رابطہ کیا کہ وے فارورڈ کیا ہوگا؟ ڈائریکٹلی تو سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو جو ہے وہ پی ایم آفس سے ان ٹچ ہیں, انڈین فارن منسٹری سے بھی وہ ان ٹچ ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ لیڈرشپ لیول پہ ڈائریکٹلی, کیونکہ کانٹیکٹس جو ہیں اسٹیبلشڈ ہیں, اس لیول پہ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ جو آپریشنل لیول پہ جس طرح واشنگٹن میں بھی ہیں ایمبیسڈر رضوان ہیں, اور یو این اور سیکورٹی کاؤنسل کے پرسپیکٹو سے یہاں پہ نیو یارک پہ بات چیت ہے. تو یہ مختلف لیولز پہ اور تینوں جگہوں پہ یہ چیز جو ہے یہ بات چیت جاری ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ دیر ول بی
more concretely it will be known कि किस तरह ये चीज आगे लेके जाएंगे. प्रेसिडेंट की ट्वीट में जो उन्होंने किया कि मैं सब कुछ हल करवाऊंगा, कश्मीर पे उन्होंने बात की. अब क्या इन इश्यूज पर बात होगी और इस पर एग्रीमेंट हो चुका है कि दोनों ममालिक जो हैं वो कश्मीर पर भी बात करेंगे और बाकी इश्यूज पर भी बात करेंगे न्यूट्रल वेन्यू पर? मतलब ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया गया है यूएस अथॉरिटीज की जानिब से. ठीक है, आई मीन उससे तो बिल्कुल ये वाज़ेह है और पाकिस्तान की तो हमेशा से पोजीशन भी यही रही है जी कि आप का एक तो डायलॉग रिन्यू होना चाहिए और उसमें वी आर रेडी. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एक इशू पे बात करेंगे या दूसरे पे नहीं करेंगे. हमने तो हमेशा से ये कहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होना चाहिए और हमारा एक डायलॉग था भी ऐसा जो कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस था, आपको याद है, उसमें तमाम इश्यूज डिस्कस होते थे. भारत ने उसको यूनिलैटरली बहुत साल पहले खुद से उस डायलॉग को खत्म किया और जिसकी वजह से हम ये तमाम चीजें देख रहे हैं. सो वी आर वेरी क्लियर कि ये वी आर प्रिपेयर्ड to have such kind of a dialogue which will have all issues there to be discussed and above all कश्मीर का इशू है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, फिर उसके अंदर अब जो बहुत इमीडिएट नेचर का जो इशू होगा वो इंडस वाटर ट्रीटी है. वी वुड एक्सपेक्ट एंड दिस विल बी आवर डिमांड कि आपने अगर आगे बढ़ना है तो फिर ये जो एक इलीगल डिसीजन लिया है भारत ने उसको वापस लेना पड़ेगा. क्योंकि आपको डायलॉग के लिए यू नीड एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट and mutual confidence, which cannot be possible जब इस किस्म के आप यूनिलैटरली डिसीजंस लेंगे जो कि इंटरनेशनल लॉ की भी वायलेट करते हैं, उस ट्रीटी की भी वायलेट करते हैं. सो ये तमाम चीजें मेरा ख्याल में सामने आएंगी और इट विल बी बेटर फॉर बोथ कंट्रीज टू हैव दैट काइंड ऑफ ए expanded dialogue which will have all issues which are of concern for both sides. आसिम इफ्तिखार साहब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे. ब्रेक के बाद अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर सेनेटर शहरी रहमान हमें ज्वाइन करेंगे. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक से पहले अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब आसिम इफ्तिखार साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे. बहुत बहुत शुक्रिया उनका. इस वक्त सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी की जो चेयरपर्सन हैं, पीपल्स पार्टी की भी वो मरकजी नायब सदर हैं, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. सेनेटर साहिबा, 3-4 दिन पूरे खित्ते के लिए एक क़यामत खेज था बिकॉज वी आर फॉर पीस, लेकिन पाकिस्तान पर एग्रेशन हुई और जिस तरह का जवाब पाकिस्तान ने दिया, इंडियन जारहियत को ना सिर्फ शिकस्त हुई बल्कि इंडिया का एक जो इमेज है ऑफ माइटी इंडिया उसको भी खासा नुकसान पहुंचा. देखिए, बिल्कुल इंडियन अग्रेशन की शिकस्त है आदिल, क्योंकि 2-3 बातें मैं करूंगी, आप इजाजत दें तो. जी. वो ये एज यू आपने भी नोटिस किया, बिला इश्तियाल हिंदुस्तान ने ये जंग का तबल बजाया, अपने मीडिया को एक बॉलीवुड फिल्म बना के छोड़ दिया, मजाका खेज, और फिर उन्होंने 3 दिन तवातर से सिविलियन पॉपुलेशंस पर हमला किया और मतलब बिल्कुल ये हर दुनिया के कवानीन के मुतरादिफ है, ह्यूमैनिटेरियन, यूएन, हर किस्म के. ठीक है, मैं तो समझती हूँ ये वॉर क्राइम्स के जिम्मे में आता है. दूसरी बात, जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की तीसरे दिन, ठीक है, वो तो फिर ये बात वाजे हो गई कि हमें घसीटा गया इस जंग में. जब हमें घसीटा गया तो हमने फिर टिका के जवाब भी दिया था, क्योंकि हमने पैगाम भी बार बार दिया था कि हम ऐसा करेंगे. तो आफरीन है हमारे मुसल्लह अफवाज पर, तीनों की तीनों, खास तौर से इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों को तो मैं समझती हूँ हम सब दुआ भी दे रहे हैं और उनको खिराज पेश करें, बट सारों को, पूरी मुसल्लह अफवाज को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और मैं जरूर इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को इंक्लूड करूंगी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, क्योंकि उन्होंने भी एक महाज संभाला. जी बिल्कुल, इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ, जो बहुत अहम है जी, क्योंकि उन्होंने एक बयानिए की जंग चलाई हुई थी. इसको अभी भी लड़नी पड़ेगी हमें, लेकिन पाकिस्तान यूनाइटेड हो गया जी, बिल्कुल मुत्तहद था. ठीक है.
اور پھر انہوں نے جب ہمارا جواب دیکھا تو اب آئی تھنک وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے انڈس واٹرز ٹریٹی بھی معطل کر دی, ہم نے سارے دروازے بند کر دیے, ایکسچینج کے, تجارت کے, ڈپلومیٹک دروازے بھی بند کیے, انہوں نے کرتارپور کوریڈور انہوں نے یک طرفہ طور پہ بند کیا, ہم نے نہیں کیا. تو ان کا اس وقت جو رد عمل رہا ہے, بیہیویئر رہا ہے, وہ بالکل ایک دہشت گرد ریاست کا ہے جی. وہ اس وقت کچھ سوچ نہیں, وہ کسی نارمز کے اندر نہیں رہنا چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو اسرائیل سمجھ رہے ہیں تو ہم فلسطین نہیں ہیں. ان کو شاید اچھی طرح اس دفعہ یہ بات لگ پتا گئی. یہ بھی پتا چل گیا ان کو کہ پاکستان کی ڈیٹرنس کیپیبلٹی کتنی تگڑی ہے, کتنی مؤثر ہے. کنونشنل ڈیٹرنس کیپیبلٹی کا ان کو نہیں پتا تھا, ان کو ادراک کر لینا چاہیے تھا اس قسم کا مس ایڈونچر کرنے سے. سینیٹر صاحب آپ دیکھیں وے فارورڈ کی اگر بات کریں, سیز فائر میں یو ایس نے کردار ادا کیا, سعودیز نے کیا, ایران نے بھی کیا, بہت سارے اور ممالک نے بھی کیا. اب دونوں ممالک جو ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا کہ ڈسپیوٹ میں ہیں, انکلوڈنگ مطلب کشمیر پر بھی بات ہوگی, اور ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ ٹویٹ آنا پاکستان کی بہت بڑی جیت ہے. وہ ملک جو آپ کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا. اب جو یہ نیگوشیشنز ہوں گی نیوٹرل وینیو پر, کیا وہ سعودی عرب ہونا چاہیے, کچھ اور ہونا چاہیے, بٹ ڈو یو ریئلی سی دس ہیپننگ؟ جو بھی ان کی دانست میں ہو دونوں ممالک کے, اور جو بھی اس کو بروکر کرے گا جی, تو وہ نیوٹرل جگہیں تو ضرور ہیں, اور وہ بھی سکتی ہیں مینج آگے جاتے ہوئے. لیکن ایک بات ضروری ہے, اس میں ہندوستان کو پش کرنا پڑے گا. یہ اس وقت منطقی یا ہوش مندی کا ان کا بیہیویئر نہیں ہے, نہ ان کا کوئی ایک ذمہ دار ریاست کا بیہیویئر ہے. دیکھیے میچور سٹیٹس ایسا نہیں کرتی, خاص طور سے میچور نیوکلیئر پاور اتنی ایسکلیشن پر نہیں لے جاتی معاملے کو. یہ بالکل ایسکلیٹری لیڈر پہ لے جا رہے تھے جی. اور ایشو یہ ہے کہ آئی تھنک پھر سب نے دیکھا کہ یہ کہاں جا رہی ہے بات. تو مذاکرات کی میز دیکھیے, بیک چینلز ہو سکتے ہیں, ٹریک 1 ٹریک 2 چلنے کے لیے تھوڑی دیر بیک چینل آئی تھنک بنا بھی دیے ہیں. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں جو بات کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے بغیر میڈیا کی گلیئر کے, اور کچھ ایشوز سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ڈی جی ایم اوز کی ہاٹ لائن اور جو دوسرے ایسے پروسیسز ہیں. پھر ان کو کشمیر کے ایشو سے بھی جو بھاگ رہے ہیں وہ رائے فرار نے اختیار کرنے دیں ان کو, کیونکہ یہ ایک اور ایشو ہے جی. ان کی سیٹلر کولونیلزم وہاں اس خطے کو ہمیشہ انسٹیبل رکھے گی. اور اگر یہ ویسے کوئی بھی, اور بہت اہم بات یہ کہ دہشت گردی, تیسری ایشو دہشت گردی جو یہ استعمال کرتے ہیں جنگ کا جواز بنانے. آپ 5 لوگ, دس از اے ویری ڈینجرس نیو نارمل, کہ آپ 5 لوگ کہیں بھی کہیں کہ یہ انہوں نے دہشت گردی کی ہے, کوئی آپ ایویڈنس نہیں دیں, کوئی آپ اس کی لنکس نہیں بتائیں جو پاکستان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الزام لگا رہے ہیں, اس الزام بے بنیاد الزام پر یہ جنگ شروع کر دیں اور کہیں کہ دیکھیے پاکستان تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, ہم کچھ مساجد شہید کر کے, بچوں کو شہید کر کے ہم نے حساب برابر کر دیا, ہم نے ٹیررسٹ آؤٹ فٹس وائپ آؤٹ. دس از ریڈیکولس. یہ بات بھی ہونی ہوگی کہ جب ہم آپ کے ساتھ جوائنٹ ڈسکشن کرتے ہیں ٹیررزم پر, تو آپ جواب میں چپ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر سمجھوتا ایکسپریس سے لے لیں, آپ پہلگام کا اٹیک لے لیں, کوئی بھی آپ کو پتا چلے گا بعد میں کہ انہوں نے خود پیچھے ہٹ گئے کہ شواہد نہیں ہوتے, ایویڈنس نہیں ہوتی, اور وہ جو ایویڈنس ہوتی ہے جو افسر بھی ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں ہیمنت کرکارے کو کبھی نہیں بھولوں گی, پلیز لک اٹ اپ. وہ بند کر دیتے ہیں, دے بیری دی ایویڈنس, اور وہ اپنے انٹرنیشنل بیانے کے زور پہ آگے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ انٹرنیشنل میڈیا آج بھی کریں تو آپ کو سوال ہو رہے ہوں گے, بٹ آپ تو یو پیپل آپ لوگ پال رہے ہیں ٹیررسٹ کو. ہم کہاں پال رہے ہیں ٹیررسٹ, ہم تو ٹیررسٹ کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں, have you missed the memo on how long we've been fighting terrorism? Please wake up.
एब्सोल्यूट। अच्छा सेनेटर साहब, देखिए इस दफा हमने इंटरनेशनली भी देखा, इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन नैरेटिव को उस तरह से बाय नहीं किया। संजीदा और बड़े सीरियस सवालात उन्होंने इंडिया से पूछे जिनके जवाब इंडिया के पास नहीं थे। फिर राफेल जैसे जेट्स का गिरना, फ्रेंच अथॉरिटीज का CNN को कंफर्म करना, इस सब कुछ को लेकर अगर आप इंडिया मीडिया को देखें तो वो अब एडमिट कर रहे हैं कि उन्हें शिकस्त हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी वो निशाना बना रहे हैं कि आपने ये मिस्टेक क्यों की। इस वक्त ये शिकस्त नरेंद्र मोदी के लिए डोमेस्टिकली सियासी तौर पर कितनी डैमेजिंग है? अहम सवाल है जी, क्योंकि आपने देखा है कि उनके ऑपोजिशन लीडर राजीव गांधी जो हैं कांग्रेस के रहनुमा, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है कि वो इस पर सवाल उठाना चाहते हैं। मस्ट बी पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, कॉल अटेंशन होगा, कुछ भी होगा, वो उन्होंने ऑलरेडी अंदिया दे दिया कि वो सेशन में ये डिबेट करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उनको क्या शरबत पिलाया गया था पूरी कौम को झूठ का, इसे इंग्लिश में कूल-एड कहते हैं, कि फेक न्यूज की बुनियाद पर आपने जंग का पहल किया, फेक न्यूज की बुनियाद पर आपने इन्हिसार करते करते कि हम तो ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, आपके पहले दिन इतने जेट्स डाउन हो गए। तो ये तो हिंदुस्तान के लिए शौक है। अब सवाल उठ रहे हैं, आपको पता है उनके फॉरेन सेक्रेटरी को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा ट्विटर का, एक्स का, आई थिंक कि वन ऑफ द अकाउंट्स, क्योंकि इतना उस पर गलाजत उन पर हिंदुस्तान से ही आ रही थी। अब आवाजें उठ रही हैं कि हमें किस चीज में धकेला। आपने तो कहा था कि डिसाइसिव जंग होगी, तो डिसाइसिव जरूर हुई जिसमें पाकिस्तान की फतह हुई है। देयर इज नो कंफ्यूजन ऑन दैट इंटरनेशनली कि पाकिस्तान इसमें सुरखरू हुआ है। और हम नहीं चाहते थे कि हम जंग में जाएं, हम तो अमन पसंद लोग हैं जी। पूरा पाकिस्तान तो मीम्स बना रहा था, हंस रहा था, वी हैव कम अक्रॉस एज अ गुड नेचर्ड पीपल, ठीक है। और उनके यहाँ एक मतलब नफरत के दरिया बहा दिए उन्होंने, उनके मीडिया ने, और जाहिर है वो गोदी मीडिया है, उन्होंने उनके कहने वो गैर जिम्मेदाराना उन्होंने बातें की। अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनको यूज भी करे उनकी सरकार तो अब उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये बार बार तो आप जंग में इस तरह साइऑप्स नहीं करते कि आप खत्म ही कर दें सबकी साख ना। तो ये सवाल वहां उठ रहे हैं कि आप हमें किस चीज में धकेल गए। पाकिस्तान ने तो बहुत टिका के जवाब दिया है हमें, सो दे आर इन शॉक। और वो आपने देखा उनके मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो जवाब नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने कह दिया वी आर इन अ स्टेट ऑफ कॉम्बैट, हम जवाब नहीं देते हैं। आपने देखा उन्होंने कोई नंबर नहीं बताया जेट्स का। उन्होंने कहा हाँ ये तो होता है, कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्बैट में ये तो होता है, हार जीत होती है, ना भी नहीं कहा। और आगे जब पूछा गया कि आपकी क्या इसमें इड हुए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वो अभी भी शफाफियत से। अच्छा शहीद साहब, एक और अहम सवाल सीज फायर की ड्यूरेबिलिटी के हवाले से पूछा जा रहा है। जो डोमेस्टिकली उन पर इतना मोदी गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ चुका है, वो वॉर मॉन्गर्स हैं, एक जंगी जुनून का माहौल उन्होंने बनाया हुआ था, अब उनसे ये शिकस्त हजम नहीं हो पा रही। क्या इसके चांसेस मौजूद है कि दोबारा से पाकिस्तान के साथ वो इधर उधर अटैक करना शुरू कर दें, क्योंकि उन पर प्रेशर जो है काफी डोमेस्टिक प्रेशर है इस वक्त? अहम बात की है आपने आदिल, क्योंकि सियासी साख को बहुत बड़ा धचका पड़ा है जी। मैं समझती हूँ एग्जिस्टेंशियल धचका पड़ा है वो हिंदुस्तान को भी और मोदी सरकार की सियासी साख को भी। तो वो अपनी गिरता हुआ सियासी कर्व जो है ना रेटिंग्स का, उसको बचाने के लिए कहीं और ऐसा मिस एडवेंचर ना कर पाए जो फिर वो नहीं उसको आगे ले जा सकेंगे। सीज फायर वो भी मांग रहे थे, ठीक है। तो जो आपको इंटरनेशनल सोर्सेज ने बता ही दिया है, तो दे आर इस वक्त तो वो बिल्कुल एक जख्मी जानवर की तरह हैं। कुछ मैं नहीं समझती उन्हें सूझबूझ रहा है, उनको काफी टिका के सुननी पड़ रही है हिंदुस्तान में कि व्हाट डिड दे डू। वो तो चाह रहे थे कि डाइवर्जन हो उनके अपने प्रॉब्लम से, और वो बिहार के इलेक्शन के लिए इसको एक अपना तुर्रा इम्तियाज बनाना चाहते थे। तो ये जो जब जीत नहीं होती है, जिस जंग आपने शुरू की इतना तबल और अपना चेस्ट बजा के,
تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا تو فوراً سیاسی اثر ہوتا ہے، اور اپوزیشن ضرور اس کا وہاں فائدہ اٹھائے گی. ان کو اٹھانا چاہیے، ان کا جائز حق ہے کہ وہ یہ سوال پوچھیں کہ کدھر ڈھکیل گئے، اتنی بڑی ڈیفنس بجٹ، اتنا بڑا سب کچھ کہتے تھے تو کیا ہوا. اور دیکھیں اس میں این ممکن ہے کہ مودی سرکار کا سیاسی زوال تو شروع ہو گیا ہے. وہ سرکار گرتی ہے، کب گرتی ہے میں سمجھتی ہوں یہ بھی اب ایک دیکھنے کی بات ہے کہ یہ این ممکن ہے کہ ان کی سرکار ٹاپل ہو، ان کی رجیم ٹاپل ہو. سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے لاسٹ جو سینٹنس کہا کہ ڈومیسٹکلی اتنا ڈیمیج ہو چکے ہیں نریندر مودی کے بی جے پی کی سرکار جو ہے وہ ٹاپل بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ گر بھی سکتی ہے. وقت تو چاہتے ہیں ناظرین ایک بریک کا، جس کے بعد لنڈن سے معروف براڈ کاسٹ جرنلسٹ ثقلین امام اور پیرس سے یونس خان ہمیں جوائن کریں گے. ان سے پوچھیں گے انٹرنیشنل میڈیا میں کس قسم کی کوریج ہوئی، انڈیا میں کس قسم کی کوریج ہوئی، اور نیوٹرل صحافی جو باہر رہتے ہیں انہوں نے اس جنگ کو دور سے کیسے دیکھا. اور خصوصاً پیرس سے یونس خان ہمیں اس لیے جوائن کریں گے کہ لاسٹ تھرسڈے ہم نے ان کے ساتھ جو شو کیا تھا، رافیل جو طیارے ہیں فرینچ اتھارٹیز نے پہلے تو ایک کی کنفرمیشن کر دی تھی، اب 2 کی انہوں نے کنفرمیشن کر دی، اور خود انڈین میڈیا جو ہے وہ تقریباً 3 کی کنفرمیشن کر چکا ہے. تو بریک کے بعد یہ سیگمنٹ دیکھنا نہ بھولیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار اور پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ کی تفصیلی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت لنڈن سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی اور براڈ کاسٹر ثقلین امام صاحب نے، اور یونس خان صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے پروگرام میں اکثر آتے رہتے ہیں. گزشتہ ہفتے بھی ان سے ہم نے رافیل طیاروں پر بات کی تھی، اور وہ پیرس میں ہیں اور وہ کام جو ہے وہ انڈین میڈیا کے لیے کرتے ہیں، تو ان کی ٹیک اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہوگی. ثقلین امام صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا. پہلگام اٹیک ہوتا ہے، بغیر دنیا ثبوت مانگ رہی ہے، لیکن اس کو بہانہ بنا کر پاکستان پر اٹیک کیا جاتا ہے اور 3 دن مسلسل کیا جاتا ہے. اس کے بعد پاکستان کا رسپانس جاتا ہے، اور پھر ایسا رسپانس جاتا ہے، رافیل طیاروں کا گرنا ایک ہزیمت انڈیا کو اٹھانی پڑی. اور فرینچ میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یورپین میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، US میڈیا کافی کڑی تنقید کا انہوں نے نشانہ بنایا، اور انڈیا کی ایک امیج تھا مائٹی انڈیا کا، وہ انٹرنیشنل میڈیا اس پر سوالات اٹھا رہا ہے. اب اس کے بعد انڈیا جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کہ جی اب سیز فائر کروائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹس آتی ہیں کہ کشمیر پر بھی بات ہوگی اور ہر ایک چیز پر بات ہوگی اور یہ ڈسپیوٹ سارے حل ہو جائیں گے. آج انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے انڈیا پاکستان کو بھی یہی کہا، لیکن انڈیا کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ سے ٹریڈ بند کر دیں گے اگر سیز فائر نہ ہوا. ہاؤ ڈو یو سی؟ اور پھر نریندر مودی کی آج کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیے ایک اس میں کئی پہلو ہیں، آپ نے بہت ساری چیزوں کو ذکر کر دیا ہے. پہلے تو ہمیں ماضی کی جو باتیں، میں ان کو فی الحال کوئی بات نہیں کروں گا کہ 2 دن پہلے یا 22 اپریل کو کیا ہوا اور کیا ثبوت دیے نہیں دیے، اسپیشلی میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ہر ملک میں اپنا ایک ورژن چل رہا ہے، تو میں کسی بھی ورژن کو سبسکرائب نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ دونوں نے غلطیاں کی اور دونوں کی ضروریات بھی ہیں کہ وہ اس جنگ میں کود پڑتے. انڈیا نے اپنے پہلگام میں 26 لوگوں کی ہلاکتوں کے بعد وہاں پہ پبلک پریشر بہت زیادہ تھا، اور اگر مودی کوئی بھی کارروائی نہ کرتے تو میرے خیال لوگ سڑکوں پر نکل آتے. اور اسی طرح جب انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ، تو پاکستان اگر جواب نہ دیتا، کیونکہ اس دفعہ جو انڈیا نے اٹیک کیا ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹلی براہ راست پاکستان کی سرزمین پر کیے تھے، تو پاکستان کو بھی جواب دینا لازمی تھا. تو اس میں ایک ایسکیلیشن ایسی بڑھ رہی تھی جو بڑی ہی زیادہ انپریڈکٹیبل اور پتہ نہیں کس طرف جا رہی تھی، جس پر خوف تو یہ بھی تھا کہ نیوکلیئر ویپنز بھی استعمال ہو سکتے ہیں الٹیمیٹلی، وچ آئی ڈاؤٹ ویری مچ. لیکن بہرحال اس طرح کی بات بڑھ رہی تھی. تو اس حالات میں کئی ملکوں نے کوشش کی کہ اس جنگ کو ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، جس میں چین کا بڑا اہم کردار ہے. اور چین کی اگر وزارت خارجہ کا بیان پڑھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے دونوں ملکوں سے رابطہ کیا، حالانکہ چین کی پاکستان سے زیادہ دوستی ہے، لیکن انہوں نے انڈیا سے بھی رابطہ کیا. اسی طرح سعودی عرب کے وزیر خارجہ سب سے پہلے انڈیا گئے، پھر پاکستان بھی آئے. متحدہ عرب امارات نے بھی کوششیں کی. لیکن کریڈٹ جو ہے وہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے کھاتے میں چلا گیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے فوری طور پہ ایک اچھے سیاستدان کے طور پہ انہوں نے ایک اپنی ٹویٹ جو ان کے ٹروتھ سوشل اس پہ جاری کر دی کہ دونوں کو ہم نے ساری رات کی محنت کر کے دونوں کو راضی کر لیا اور اب یہ جنگ بندی ہونے لگی ہے.
اصل میں اگر میں اس میں جو کھیل دیکھ رہا ہوں جو ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اپنے لوگوں کے حوالے سے چل رہی ہیں. میں نے کوئی ایسا حوالہ نہیں دیکھا ابھی تک ڈائریکٹلی براہ راست جس میں انڈیا نے رابطہ کیا ہو کہ جنگ بندی کرائے یا پاکستان نے کہا ہو کہ جنگ بندی کرائے. دونوں اس وقت ایک ایسکیلیشن. نہیں، یہ سکلائن صاحب، اس میں میں آپ کو سی این این کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے کوٹ کیا تھا یو ایس اتھارٹیز کو کہ کنفرمیشن انہوں نے دی تھی. میں نے سی این این کی رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، اس میں ایسا نہیں ذکر ہے، اس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ ہم نے خود رابطہ کیا، اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک دنیا کی ذمہ داری، اگر آپ دنیا کے بڑے ملک ہیں کہ یونیپولر ورلڈ ہے ابھی تک تو اس میں امریکہ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی تھی کہ کسی بھی نیوکلیر حادثے کو روکے. تو لیکن ان کے متعلق تو میں یہ کہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، انہوں نے وہ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی گاڈ فادر کی، ڈان کارلیون، اس کا ایک بہت بڑا ڈائلاگ ہے کہ I'll make him an offer, I'm gonna make him an offer which he will never resist. ٹھیک ہے، تو انہوں نے بڑے آرام سے دونوں کو پہلے تو ایک فرینڈلی جسچرز دیے کہ نہ کریں، اور پھر ایک وقت پہ آپ نے دیکھا ہو کہ جے ڈی وینس انہوں نے کہا کہ امریکہ جو اس جنگ میں بالکل نہیں کودے گا، یعنی روکنے کی بھی کوشش نہیں کرے گا. لیکن سڈنلی دونوں کو بھی ان دونوں ملکوں کو بھی احساس ہوا کہ جنگ ایک انپریڈکٹیبل راستے پہ جا رہی ہے، اور چین کا بھی دباؤ تھا اور مسلم برادر ملک کا دونوں پہ دباؤ تھا یہ کہ آپ انڈیا اور پاکستان دونوں کو. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جو آفر دی وہ یہ کہ اگر آپ لوگ جنگ روک لیتے ہیں تو امریکہ آپ دونوں کی ٹریڈ جو ہے اس کو انہانس کرے گا، ایکسپینڈ کرے گا. یعنی انڈیا کو تو براہ راست فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر جو ٹیرفس لگنے تھے اس میں کافی کمی آئے گی، اور پاکستان کی جو امداد ہوتی رہی ہے اور آئی ایم ایف کی جو ڈیل ہے اس میں اور زیادہ وسعت آ سکتی ہے. یعنی پاکستان کو کے بارے میں بھی ٹیرف کی، کیونکہ پاکستان کو براہ راست مدد ٹیرف سے زیادہ جو ہے، ٹیرف کی بالکل ضرورت ہے لیکن ٹیرف سے زیادہ آئی ایم ایف کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو انہوں نے ان تمام چیزوں کی آفر دی ہے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی. اور اگلے دن جب یہ سیز فائر ہو گیا تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ دونوں بڑے بہادر قومیں ہیں، بڑے عظیم ملک ہیں، اور دونوں کی لیڈرشپ نے بڑی یعنی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، اچھا یعنی کامیابی دکھائی ہے. تو میں ان کے لیے اور زیادہ بہتری لانے کی کوشش کروں گا، وچ مینز ایک کلیئر کٹ ہے کہ امریکہ دونوں کو جو اکنامک میدان میں فائدے پہنچائے گا. یہ ایک اس لحاظ سے امریکہ کی بڑی اچھی ایک ڈپلومیسی ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ڈیل میکنگ اسٹائل بھی ہے. اچھا یونس خان صاحب، اوور ٹو یو. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے تھرسڈے کو کنفرم کیا تھا کہ فرینچ اتھارٹیز نے سی این این کو بتایا کہ ایک رافیل طیارہ جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے. اوور ٹو یو. اوور آل فرینچ میڈیا نے اس کانفلکٹ کو کیسے لیا، کیسے رپورٹ ہوا، کیا دیکھا آپ نے؟ اور رافیل کے بارے میں بتائیے کہ اب کیا یہ بات درست ہے کہ سیکنڈ کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے کہ سیکنڈ رافیل طیارہ جو ہے وہ بھی گرایا ہے پاکستان نے؟ جی ابھی تک جو کنفرمیشن ہوئی ہے 2 طیاروں کی تو ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو میڈیا میں یہاں پہ جو ان کی انٹیلیجنس بیس جو انفارمیشن ہے جو کہ کچھ صحافیوں کو دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو، ان میں یہ کہنا ہے کہ ہماری ٹیم عنقریب وہاں پہ جائے گی اور وہاں کی صورتحال کا جو زمینی جائزہ ضرور لے گی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں کے جو میڈیا کے میں اب چونکہ یہاں پہ اس کے رافیل کے جو سٹاک مارکیٹ میں شیئر گر چکے ہیں اس واقعے کے بعد، تو اب یہاں یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کیونکہ کچھ وہ پائلٹ جنہوں نے انڈین پائلٹ کی جو ہے تربیت بھی کی تھی، ٹریننگ بھی کی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو انڈین پائلٹ ہے ان تربیتی لحاظ سے، ٹیکنیک کے لحاظ سے وہ بہت کمزور ہے، اور یہ جو طیارے اگر گرے ہیں تو یہ بہت جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ تھے، لیکن یہ جو ہے اس میں طیاروں کی غلطی نہیں ہے، طیارہ ساز کمپنی کی غلطی نہیں ہے، یہ وہ سارا کچھ پائلٹوں کی نااہلی کے اوپر ڈال ہے. ابھی جس طرح ہمارے دوست نے بات کی ہے کہ جنگ بندی جو ہے اس میں انڈیا نے بات نہیں کی ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو جس صبح کو پاکستان نے جو اٹیک کیا تھا فجر کے ٹائم، تو اس کے بعد ہی دن ہی کو ان کے جو انڈین ملٹری جو اسپوکس پرسن تھی اس نے کہا کہ ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، ہم یہاں پہ جنگ بندی کے لیے راضی ہیں بشرطیکہ پاکستان راضی ہو.
اور اس کے بعد ہی اگر آپ کو یاد ہو کہ سٹارٹ میں جنگ سے پہلے امریکہ کا یہ موقف تھا کہ ہم جنگ بندی اور یہ جنگوں کے حوالے سے روکنے کے حوالے سے ہم اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نائب وزیر اعظم ہے انہوں نے پاکستانی اتھارٹی سے بھی بات کی تھی, انڈین اتھارٹی سے بھی بات کی تھی, اور انڈین اتھارٹی نے کہا ہے کہ ہمارے پہ عوامی پریشر ہے اور ہم جنگ ضرور کریں گے. لیکن جب پاکستان کا ریئیکشن دیکھا تو پھر انہوں نے انڈین حکومت نے امریکن حکومت کو کہا, اور اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آن لائن ہوئی ہے. تو یہ اس حوالے سے جو ہے ہماری یہاں پہ یورپین میڈیا بھی اور صحافی بھی اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک, یونس صاحب, چونکہ آپ وہاں پیرس سے انڈین میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں, کوریج کرتے ہیں, تو آپ کی انڈین میڈیا پہ بھی گہری نظر ہے. وہاں پہ اس پورے ایپیسوڈ کو کیسے کور کیا گیا اور اس وقت کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے, اس حوالے سے تو پہلی بہت سے پولیٹیشین جو ہے جب یہ پلگرام کا واقعہ ہوا تو وہ سیکورٹی کی نااہلی کے اوپر سوال اٹھا رہے تھے, اور اس کے بعد جب انہوں نے اٹیک کیا تو یہاں پہ بہت سے پولیٹیشین یہ بات بھی کر رہے تھے کہ چونکہ ابھی یہاں کی کچھ ریاستوں میں خاص کر بہار میں جو ہے وہ الیکشن ہونے والے ہیں اور وہ پاکستان مخالفت اور مسلم مخالفت کے جو ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس لیے سارا کچھ کیا. لیکن جس طرح پاکستان نے جوابی حملہ کیا, جس طرح ان کے جہاز گرائے گئے, جس طرح ان کی جو ایئر بیس کے اوپر حملے کیے گئے اور جو ریئیکشن آیا, اس میں اب مودی کی پوزیشن کمزور ہے. اور آج صبح جو ہے کانگریس کے جو رہنما ہیں اپوزیشن کے, انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور ہمیں جو ہے جو موجودہ صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا جائے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی جو حکومت ہے وہ ناکام رہی ہے دفاع کے حوالے سے, پہلے حملے ہوئے اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے جنگ شروع کی تھی, جس طرح بند کیا گیا, تو بہت سے سوالیہ نشان. اور اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں سیاسی طور پر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس کو. پیرس سے یونس خان, لندن سے ثقلین امام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.